औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा आजकल हम अपने इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइव सेशन में आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आप सब भी उसमें खूब पार्टिसिपेट करते हैं। जनाब, इस थर्सडे को हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से में से जो बातें पढ़ी, उनके सीधा पॉइंट क्या हैं, उसमें क्या कानून है, क्या राज है, क्या हिकमत है, हमने क्या सीखा, आइए इस हवाले से बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया है तो उसके बाद अल्लाह ने उनके लिए आग को गुलजार बना दिया और ऑब्वियसली जो भी नमरूद और उसके साथी थे जिन्होंने उनके लिए इस सज़ा का इंतखाब किया था, वो हैरान और परेशान रह गए। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के हमरा शाम की तरफ हिजरत कर गए। अब एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आग ही का क्यों सोचा नमरूद और उसके दरबारियों ने कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाए। इस बारे में रिवायात ये आती हैं कि जो नमरूद और उसके साथी थे वो चूँकि इब्लीसी तर्ज़ फ़िक्र के लोग थे और इब्लीस का आग के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, जैसे कि हम जानते हैं कि इब्लीस आग से बना है। उन्होंने उसी आग को शर और तख़रीब के लिए इस्तेमाल किया। अल्लाह ने बता दिया कि वो कैसे शर को खैर में बदल देता है और अल्लाह ने फिर उस आग को गुलो गुलजार बना दिया। यहाँ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब अल्लाह ने कहा ए आग तो ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, अब सिर्फ ये नहीं कहा कि ठंडी हो जा, बल्कि साथ ये भी फरमाया सलामती वाली हो जा इब्राहीम के लिए। इसका क्या मतलब है, इस पे भी गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ये देखिए कि जब एक ठंडी चीज़ है तो उसका भी एक नुकसान हो सकता है, लेकिन जब उसमें सलामती पोशीदा हो जाएगी तो फिर खैर ही खैर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हिजरत की है शाम की तरफ, तो शाम के बादशाह की लड़की हज़रत सारा से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का निकाह हो जाता है। फिर कुछ वक्त गुज़रता है और एक वक्त ऐसा आता है कि किनान में कहत पड़ जाता है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र की तरफ हिजरत कर जाते हैं। वहाँ हिक्सोस फ़राइना की हुकूमत है। उसे जब पता चलता है कि एक सामी नस्ल ख़ानदान यहाँ के आबाद हुआ है तो वो बहुत खुश होता है और बड़ा वार्म वेलकम देता है और फाइनली अपनी बेटी हज़रत हाजिरा की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ शादी कर देता है। अब जब कहत ख़त्म होता है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत सारा और हज़रत हाजिरा के साथ वापस मुल्क शाम तशरीफ़ ले आते हैं। अब मज़ीद कुछ अरसा गुज़रता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 85 साल है, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 85 साल की उम्र में अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ए मेरे रब मुझे बेटा अता कर जो सालिहीन में से हो। सूरह अस-सफ़ात की आयत 100, सूरह अस-सफ़ात की आयत नंबर 101 में फिर उस दुआ की कबूलियत का बताया गया है। हमने उसको एक बुर्दबार लड़के की बिशारत दी। जी हाँ, ये हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि तकरीबन जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल है तो उस वक्त अल्लाह करीम ने उन्हें बेटा अता किया है। मैं जब ये वाक़या पढ़ रही थी तो यहाँ ये भी समझ आई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं सोचा कि मेरी उम्र तो 85 साल हो गई है और इस उम्र में मैं अल्लाह से औलाद मांग रहा हूँ। ये समझ आती है कि हमें जब भी अल्लाह से दुआ मांगनी है तो ये नहीं सोचना कि ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल। अल्लाह कैन डू एवरीथिंग, हमें यकीन रखना है। और अल्लाह ने देखिए कैसे उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें एक ऐसा बेटा अता किया है कि
جن کی نسل میں سے پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ یہ بڑی حکمت بھری داستان ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت قصہ ہے۔ اب اوبویسلی بڑھاپے کی اولاد ہو تو اس سے پیار بھی انوکھا ہوتا ہے، اور اکلوتی اولاد ہو تو آپ جان سکتے ہیں کہ کتنا پیار ہوتا ہے۔ آپ ذرا امیجن کیجئے اس گھر میں کتنی رونق ہوگی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہونے سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے خوش ہوں گے اپنے اس بیٹے کو پا کر، اور وہ بہت پیار کرتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اب اگلا حکم ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے، جو چیز جتنی عزیز ہو بعض اوقات اس کے لیے قربانی بھی اتنی بڑی دینی پڑتی ہے۔ اور حکم کیا ہے کہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ کے آنا ہے مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں۔ ذرا تصور کیجئے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ملا تو وہ تو سر تسلیم خم کرنے والے ہیں اللہ کے ہر حکم پر۔ انہوں نے یہاں بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، اور جب مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کے جانے والے ہیں حضرت ہاجرہ کو اور شیرخوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے سہارے۔ تو وہ پوچھتی ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ یہ بات سنتی ہیں تو کہتی ہیں اوکے آپ تشریف لے جائیے، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارا سب سے بڑھ کے کفیل ہے اور وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یقین، توکل، کیا کمال ایک جذبہ ہے کہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو پتہ ہے کہ اگر میرے اللہ کی یہ پلاننگ ہے اور اللہ نے ہمارے لیے یہ چوز کیا ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، یہاں ہمیں لا کر بسانے کی یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی بڑا راز ہے، کوئی بڑی وجہ ہے۔ وہ پینک نہیں ہوئی، انہوں نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا۔ یہاں بہت سے کویسچنز ریز ہوتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے نوزائیدہ بچے کو اور اپنی وائف کو کہ جہاں نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی پانی ہے اور نہ کچھ کھانے پینے کی چیز ہے، بظاہر کوئی اسباب نہیں ہے وہاں پہ۔ میکسیمم آپ تصور کیجئے تو ایک خیمہ لگایا ہوگا نا، اور کچھ کھانے کی چیزیں ہوں گی، کچھ سامان ہوگا جو وہ گھر سے لے کے آئے ہوں گے، لیکن وہ کتنی دیر تک چل سکتا ہے، اور انسانوں کی ضرورت بھی تو ہوتی ہے۔ لیکن یہاں جو سوچنے کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یقین ہے کہ اگر میرے رب کی یہ پلاننگ ہے، میرے رب نے یہ حکم دیا ہے تو یقیناً یہ بہترین ہے، وہ خود سنبھال لے گا سب کچھ، اور وہ بہترین کفیل ہے۔ اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو بھی یہ پتہ ہے کہ اسباب وہ بنا دے گا، وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا ہمیں، اور بے شک وہ ضائع نہیں کرتا، اور آگے چل کے جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس میں ہمیں سمجھ آتی ہے۔ ایک اور سوال یہاں پہ جو پیدا ہوتا ہے کہ مکہ کی ہی وادی کو کیوں چوز کیا گیا ساری دنیا میں؟ کسی اور خطے میں بھی تو بھیجا جا سکتا تھا نا حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ لیکن جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں، تو وہاں جا کے کڑیاں مل جاتی ہیں۔ اب وہ جو وادی تھی کیسے آباد ہونا شروع ہوئی؟ آباد کرنے والے پہلے افراد کون سے ہیں؟ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ہاجرہ کو وہاں پہ رہتے ہوئے ابھی کچھ دن ہوئے ہیں، تو obviously جو کھجوریں تھیں یا کھانے پینے کا دوسرا سامان تھا وہ بھی ختم ہو گیا، جو پانی سٹور کیا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اب پیاس سے بلک رہے ہیں، پاس ہی پہاڑیاں ہیں صفا و مروہ۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ جلدی سے پہاڑیوں پہ چڑھ کے جاتی ہیں، ایک پہاڑی پہ جاتی ہیں کہ شاید کہیں دور سے کوئی قافلہ آتا ہوا نظر آئے،
और उनसे वो पानी के लिए रिक्वेस्ट करें। फिर वो दूसरी पहाड़ी पे चढ़ के जाती हैं। फिर बच्चे का ख्याल आता है कि कोई जंगली दरिंदा ना आ गया हो, भाग के बच्चे के पास आती हैं। यूं बार बार वो आ रही हैं, जा रही हैं, इधर बच्चे की तरफ ध्यान है, उधर बच्चे की प्यास की तरफ ध्यान है कि कोई काफिला नज़र आ जाए, कहीं पानी के कोई आसार मिल जाएं। जब 7 चक्कर वो पूरे कर लेती हैं तो अचानक जब बच्चे के पास आती हैं तो देखती हैं कि जहाँ बच्चा एड़ियाँ रगड़ रहा है प्यास के मारे, तो वहाँ से चश्मा फूट पड़ा है। और कुछ रिवायात में ये आता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए वहाँ पे और उन्होंने उस जगह पे अपना पर मारा और यूँ ज़मीन से चश्मा फूट पड़ा। यहाँ एक और हिकमत और राज समझ आता है कि कोशिश बहुत ज़रूरी है। आप ये देखिए कि हज़रत हाजिरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब अपने बच्चे को प्यास से बिलखते हुए देखा है तो उन्होंने वहाँ बैठ के महज दुआ नहीं की कि अल्लाह बस पानी भेज दे। उन्होंने एफ़र्ट की है। पहाड़ी पे चढ़ना उतरना ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन वो जो बच्चे की मोहब्बत है, वो जो ममता है, उसने उन्हें ये हिम्मत और तवानाई भी अता की और उन्होंने एक एफ़र्ट की, असबाब तलाश किए हैं। तो हमें ये समझ आती है कि हमें असबाब अपनाने हैं, कोशिश करनी है ज़िंदगी में अपने मसाइल के हल के लिए, और ऑब्वियसली दुआ भी करनी है। यकीनन हज़रत हाजिरा सलामुल्लाह अलैहा जब ये सारी सही कर रही होंगी, सही का मतलब क्या है, जो कि कोशिश ही है इसका मतलब, तो साथ अल्लाह से दुआ भी कर रही होंगी कि अल्लाह कोई इंतज़ाम कर दे, मेहरबानी फरमा। तो ये एक नुक्ता है समझने के लिए। अब आप ये देखिए कि जब अल्लाह ने पानी उन्हें इस तरीके से अता फरमा दिया तो हज़रत हाजिरा सलामुल्लाह अलैहा ने जल्दी से वहाँ आसपास पत्थर रख के उस पानी को स्टोर करने की कोशिश की है और वो पानी वहाँ पे स्टोर हो गया है। अब पानी का तो इंतज़ाम हो गया। आपको पता है जहाँ पानी हो वहाँ परिंदे भी आते हैं। अब कबीले वहाँ से कुछ फासले से गुजरा करते थे, उन्होंने देखा यहाँ पे परिंदे हैं, इट मीन्स कहीं पानी भी होगा। वो उस डायरेक्शन में आए हैं। बनु जुरहम का कबीला सबसे पहले वहाँ पहुँचा और उन्होंने हज़रत बीबी हाजिरा सलामुल्लाह अलैहा से रिक्वेस्ट की कि आप हमें पानी दे दीजिए, इसके इवज़ हम आपको खाने पीने की चीज़ें दे देंगे। उस ज़माने में ये भी रिवाज था कि जहाँ फिर पानी किसी को मिल जाता था वो वहीं पे पड़ाव कर लेते थे। यूँ बनु जुरहम का कबीला वहाँ आबाद हो गया। रफ्ता रफ्ता वहाँ पे अब आबादी शुरू हो गई है और भी काफ़िले आते हैं, वो भी रहना शुरू हो गए हैं। अब आप ये देखिए कि हज़रत हाजिरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए ये जो आबे ज़मज़म है, इसका चश्मा, वो एक कमाई का ज़रिया भी बन गया, इन द सेंस कि उनकी जो बाकी ज़रूरियातें ज़िंदगी थी वो इस तरह से बार्टर सिस्टम के तहत पूरी होना शुरू हो गई कि वो पानी प्रोवाइड कर रही हैं लोगों को और उसके इवज़ उनकी बाकी जो ज़रूरियातें ज़िंदगी हैं उनको प्रोवाइड हो रही हैं। ये लतीफ़ सा नुक्ता है जिसको समझना ज़रूरी है कि ज़िंदगी कैसे फिर आगे बढ़ती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र जब 99 साल है तो एक और हुक्म अल्लाह की तरफ से आता है कि वो अपनी जो अज़ीज़ तरीन चीज़ है उसको अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। पहले कुर्बानी और तरह की थी, अपने से जुदाई थी। जो अज़ीज़ तरीन चीज़ थी उसको ख़ुद से जुदा करना था, दूर करना था। ये भी बहुत बड़ी कुर्बानी थी जिस पे उन्होंने सर झुकाया। अब ख्वाब देख रहे हैं कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। आते हैं मक्का मुकरमा में, बेटा टीन एज में है। हम तसव्वुर कर सकते हैं अगर 86 ईयर्स ओल्ड थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह पाक ने उन्हें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अता किए हैं, तो अब 99 साल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र है। तकरीबन 13 साल हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक। बेटे से मुलाकात इतने अरसे के बाद हुई है। कुछ रिवायात में आता है कि दरमियान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे मिलने के लिए आते रहे हैं, और कुछ रिवायात के मुताबिक ये है कि ये दूसरी मुलाकात छोड़ने के बाद अभी हुई है। वल्लाह आलम बिस्सवाब। तो जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इस खूबरू नौजवान हसीन बेटे को जब देखते हैं
تو یقیناً اس پہ جب نظر پڑی ہوگی تو خیال تو آیا ہوگا، لیکن جو تسلیم و رضا والے ہوتے ہیں ان کے نزدیک سب سے اہم بات اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ یہ میرا جو پیارا بیٹا ہے، خوبرو نوجوان، اسے مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ اب وہ بیٹے کو کوئی حکم نہیں سنا رہے، بلکہ وہ بڑی حکمت سے بات کر رہے ہیں کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اور بیٹا بھی تو پھر انہی کا ہے، تسلیم و رضا والوں کا، کہ جن کی والدہ میں بھی وہ خو نظر آ رہی ہے، اللہ پہ توکل بے پناہ، کہ اگر میرے اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو مقام اور مرتبہ ہی وہ ہے اور انداز ہی وہ ہے کہ جو اللہ کے ہر فیصلے پہ سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ تو بیٹے نے بھی وہی کردار دکھایا ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے کر گزریے، بے شک آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو میرے اچھے ناظرین، یہ بڑی کمال بات ہے، ایک کمبینیشن نظر آ رہا ہے توکل کا، تسلیم و رضا کا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر جب بیٹے کو قربان کرنے لگتے ہیں تو اللہ کریم وہاں پہ ایک مینڈھا بھیج دیتا ہے، لیکن اللہ کو ان کی یہ ادا پسند کتنی آئی ہے کہ اللہ نے قربانی کو رہتی دنیا تک جاری و ساری کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی عید الاضحیٰ آتی ہے تو ہم اسی قربانی کی یادگار مناتے ہیں اور سب جانور قربان کرتے ہیں، اور اللہ نے بتایا کہ یہ ایک کھلی جانچ تھی۔ اس میں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جو کھلی جانچ ہے اس کے بعد انعام بھی ہوتا ہے، اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو ایک کھلی جانچ کی تھی اس میں وہ پورا اترے، تو اللہ نے اس کے عوض 3 انعامات انہیں عطا کیے ہیں جو کہ قرآن پاک میں بیان بھی ہوئے ہیں۔ سورہ الصفات کی آیات 104 تا 112 جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے کہ اللہ نے ایک تو قربانی کو جاری و ساری کر دیا، دوسرا اللہ کریم نے 99 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بیٹے کی خوشخبری سنائی ہے۔ یہ ہو گئی دوسری خوشخبری۔ تیسری خوشخبری یہ ہے کہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم آپ کو ایک بیٹا بھی عطا کریں گے، اور وہ بیٹا صالحین نبیوں میں سے ہوگا۔ یہ سمجھ آئی کہ جو بھی کھلی جانچ ہو، جو بھی آزمائش ہو، جب بھی پرکھ ہوگی، ہماری زندگی میں کوئی ٹیسٹ آئے گا تو اسے درجات بلند ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انعام بھی ملے گا۔ یہ بڑے راز کی بات ہے جناب۔ تو اس لیے زندگی میں کوئی مشکل آ جائے اور پتہ چلے کہ یہ کچھ جانچ ہی لگ رہی ہے، میرا اللہ مجھے ٹیسٹ کر رہا ہے، تو یقین رکھیے کہ اگر ہم اس میں سرخرو ہو گئے تو ہمیں پھر بہت کچھ عطا بھی ہوگا۔ اور جناب اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی کی ادائیں کتنی پیاری لگی ہیں کہ آج تک ان کو ہماری زندگیوں کا حصہ بنا دیا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب حج پہ جاتے ہیں تو وہ جو شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل ہے وہ کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو شیطان 3 مختلف روپ دھار کے آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس، کہ کسی طریقے سے ان کو روک دیا جائے، بد دل کر دیا جائے، کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیا جائے، لیکن وہ قائم رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور یہ ہونا ہے۔ تو وہ شیطان کو انہوں نے کنکریاں جو ماری تھیں آج تک اس ادا کو محفوظ کر لیا گیا۔ حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی وہ جو ایک سعی تھی اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھانے کے لیے، وہ جو صفا و مروہ پہ چکر کاٹ رہی تھیں قافلے کسی کو تلاش کرنے کے لیے اور پھر واپس اپنے بیٹے کی طرف آتی تھی، تو وہ ساری ادا کو اللہ نے کیسے محفوظ کیا کہ آج جو بھی
عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو وہ صحیح کرتے ہیں اور حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا کی اس ادا کو یاد کرتے ہیں ساتھ ساتھ۔ قربانی کی تو بات ہم کر ہی چکے، مقام مصلی کی بات ہم نے پریویس ایپیسوڈز میں کی کہ مقام ابراہیم کو مصلی کیسے بنایا جا سکتا ہے، کہ ان کی اداؤں کو، ان کی طرز فکر کو، ان کے طرز عمل کو ہم اپنی زندگی میں ایڈاپٹ کر لیں۔ یہ ہے مقام ابراہیم کو مصلی بنانا۔ ایک بہت ہی اہم بات جو اس حوالے سے سیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ تسلیم و رضا کی کیفیت جو ہے اور اللہ پہ توکل والی کیفیت ہے، ہمارے اندر یہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ ہمارا جو اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے لائیو سیشن تھا، اس میں بھی ایک کویسچن کیا گیا تھا کہ یہ کیسے اپنے اندر عادت ڈیولپ کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ والے بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ لائف کو چھوڑ دیجئے، ڈیپینڈنٹ لائف کی طرف آ جائیے۔ اب یہ کیا ہے انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ لائف؟ انڈیپینڈنٹ لائف یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کرتے رہیں۔ اہل باطن یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی چھوڑ دیجئے، اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیجئے۔ جب اپنی مرضی چھوڑ دیں گے تو ایک طرح سے ہم انڈیپینڈنٹ ہونا ترک کر دیں گے، اپنی مرضی چھوڑ دیں گے، اپنا اختیار استعمال کرنا چھوڑ دیں گے۔ انڈیپینڈنٹ ہونا کیا ہے؟ خود مختار ہونا۔ اور ڈیپینڈنٹ ہونا کیا ہے؟ کہ ہم پہ کسی اور کا اختیار ہو، ہم حوالے کر دیں، ہم سرنڈر کر دیں، اپنی مرضی کو بھی سرنڈر کر دیں، اپنی چاہت کو بھی، اپنے اختیار کو بھی۔ تو جو اپنے اختیار کو سرنڈر کر دیتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سارے قصے میں ہمیں یہی تو بات نظر آتی ہے کہ وہ ایک ڈیپینڈنٹ لائف میں تھے، کہ جو میرے اللہ کا حکم، جو میرا رب چاہے، جو اس کی مرضی، سر تسلیم خم ہے۔ اور اگلا سبق کہ میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، ہمیں یقین رکھنا ہے۔ اس نے مجھے جس حال میں بھی رکھا ہے، جہاں پہ بھی رکھا ہے، اگر میں نے اس کے سپورٹ اپنے آپ کو کر دیا ہے، اپنے تمام معاملات کو، اپنے خیالات کو، اپنی سوچوں کو، اپنی ہر حرکت کو، اپنے ہر فعل کو، اپنے ہر عمل کو، تو مجھے یقین رکھنا چاہیے کہ میری زندگی میں اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں خیر ہی خیر ہوگی، اس میں نفع ہی نفع ہوگا۔ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ بظاہر حالات و واقعات اور اسباب میری فیور میں نہ بھی ہوں، لیکن آگے چل کے پتہ چلے گا کہ سب کچھ میرے لیے فیوریبل ہی بنا دیا گیا ہے، اور یہ سب کچھ میرے لیے ہی تھا، کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ پہ یقین رکھے، اللہ پہ توکل رکھے اور وہ محروم رہ جائے۔ تسلیم و رضا والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے جو آئے قبول کرتے جاتے ہیں، اپنا سر جھکاتے ہیں اور بس اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی اور اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہیں۔ جناب اس قصے کو انشاءاللہ ہم مزید آگے بڑھائیں گے، بس تھوڑا سا انتظار۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔